ارطغرل غازی نے اپنی زندگی مسلسل جنگوں، سرحدی فتوحات اور اسلامی سرزمین کے دفاع میں گزاری۔ قبیلہ قائی کی ہجرت کے دوران ہی انہوں نے ڈاکو گروہوں اور دشمن قبائل کے خلاف کئی جھڑپیں کی، جنہوں نے ان کی بہادری کو قبیلے کے سامنے ثابت کیا۔ اناطولیہ پہنچ کر ارطغرل کی پہلی بڑی کارروائی وہ تھی جب انہوں نے ایک فیصلہ کن جنگ میں سلجوق فوج کا ساتھ دیتے ہوئے بازنطینی لشکر کو شکست دی، حالانکہ وہ صرف چند سو سپاہیوں کے ساتھ تھے جبکہ دشمن بہت زیادہ تھا۔ اس کامیابی نے سلجوق سلطان علاؤ الدین قیقباد کو متاثر کیا، جس کے نتیجے میں ارطغرل کو سوگوت اور دومانیچ کے علاقے عطا کیے گئے، جو بعد میں عثمانی سلطنت کا پہلا مرکز بنے۔ اس کے بعد کئی دہائیوں تک ارطغرل غازی نے بازنطینی سلطنت کے خلاف سرحدی جنگیں لڑیں، دشمن کے قلعوں کے قریب چھاپہ مار حملے کیے، نائسیا اور بلجک کے اطراف میں بازنطینی فوجوں کو پسپا کیا اور ترک قبائل کے لیے نئے علاقے حاصل کیے۔ اسی دوران منگول خطرہ بھی بڑھ رہا تھا، مگر ارطغرل نے حکمت، سرعت اور چھاپہ مار حکمت عملی استعمال کرتے ہوئے منگول پیش قدمی کو روکا اور قائی قبیلے کو محفوظ رکھا۔ انہوں نے اناطولیہ میں سلجوق سلطنت کی مغربی سرحدوں کا دفاع کیا، باغی قبائل اور مخالف اوغوز گروہوں کو قابو میں کیا اور مسلمانوں کے لیے امن و استحکام کی فضا قائم کی۔ ان کی جنگی کامیابیاں گھڑ سوار دستوں کے شاندار استعمال، اچانک حملوں اور دشمن کی صفیں توڑنے کی صلاحیت کی وجہ سے ممکن ہوئیں۔ انہی فتوحات کے نتیجے میں قائی قبیلہ ایک مضبوط قوت بن گیا اور ان کے بیٹے عثمان اول کے لیے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد تیار ہوئی۔ ارطغرل کی یہ جنگی جدوجہد نہ صرف ترکی کی تاریخ بلکہ اسلامی تاریخ میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔